ہمارے معاشرے میں ہجامہ تھیراپی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسلامک پرسپیکٹو کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کی تاریخ ہمیں ملتی ہے. ہجامہ بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے جو حجم سے نکلا ہے. حجم لفظ ہے چوسنا، سک کرنا، اور ہجامہ بیسیکلی جو آپ کے بلڈ میں سے جو فاسد خون ہوتا ہے، جو ٹاکسنز ہوتا ہے، اس کو وہ سک کرتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں معراج کے موقع پہ آسمانوں پہ گیا تو وہاں پہ آسمانوں کے ایک آسمان کے اوپر ایک فرشتوں کی جماعت سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی ہجامہ لگوائیں اور اپنی امت سے بھی تلقین کریں ہجامہ کروانے کی. اور اگر آپ شفا کے معاملے میں دیکھیں تو زیادہ تر اس میں سر درد، کندھوں میں کھچاؤ، پیروں میں درد، اور اسی طرح مجھے یاد آ گئی ایک اور حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا تھا اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا، اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں درد محسوس کی اور نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ سر کے اوپر ہجامہ لگوا دیا. اور ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں زیادہ تر سر درد ہے، کندھوں میں کھچاؤ ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کوئی ایسے مسائل ہیں، تو اس میں الحمدللہ ایک سیشن کے بعد ہی فوری رزلٹ پیشنٹ کو مل جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، کرنٹ NN کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پروگرام میں ایک نئے موضوع کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہجامہ تھیراپی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا جو رجحان ہے وہ عوام الناس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو کہ بہت خوش آئند ہے. اور اسلامک پرسپیکٹو کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کی تاریخ ہمیں ملتی ہے. اور آج جب ہجامہ تھیراپی کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز آتا ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ ہجامہ تھیراپی اس وقت بھی موجود تھی اور لوگ جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کیا کرتے تھے. جدید دور کے جدید تقاضے ہیں اور جدید میڈیکل سائنس میں جو ٹیکنالوجیز ہیں، جو ٹیکنیکس ہیں، وہ آنے کے بعد ہم میڈیکل سائنس کے اندر مکمل طور پہ چلے گئے، لیکن اب دوبارہ سے لوگ اس کی اہمیت اور اس کی استفادہ سے مکمل طور پہ واقف ہو چکے ہیں اور اب لوگ اس طرف لوٹ رہے ہیں، جو کہ بڑی زبردست چیز ہے. تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہجامہ تھیراپی کیا ہے. نوید سلفی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، آئیے آپ سے ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہجامہ بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے جو حجم سے نکلا ہے. حجم لفظ ہے چوسنا، سک کرنا، ٹھیک ہے. اور ہجامہ بیسیکلی جو آپ کے بلڈ میں سے جو فاسد خون ہوتا ہے، جو ٹاکسنز ہوتا ہے، اس کو وہ سک کرتا ہے. اور یہ جو بینگ مسلم جو ہم کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں معراج کے موقع پہ آسمانوں پہ گیا تو وہاں پہ آسمانوں کے ایک آسمان کے اوپر ایک فرشتوں کی جماعت سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی ہجامہ لگوائیں اور اپنی امت سے بھی تلقین کریں ہجامہ کروانے کی. اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین علاج جسے کرواتے ہو وہ ہجامہ کروانا ہے اور شہد سے علاج کروانا ہے اور لوہے سے داغنا. لیکن میں اپنی امت کو شہد اور ہجامہ سے علاج کروانے کا حکم دیتا ہوں. بہت زبردست آغاز میں اپنے بات کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ ہجامہ کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج 1600 بلکہ 1400 سال کا وقت جو ہے وہ گزر چکا، اس کے باوجود بھی آج لوگوں میں یہ رجحان موجود ہے اور یہ تمام تر چیزیں ہیں. میں مزید آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہجامہ تھیراپی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بینیفٹ بتایا جو احادیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ جس کے سر میں بہت زیادہ درد تھی. اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی علاج تجویز کریں گے سر کے درد کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فوری طور پہ جا کے سر کے اوپر ہجامہ لگوا لو. اور ایسے ہی ایک صحابی کا قول ملتا ہے کہ جب وہ دوسرے صحابی کی عیادت کے لیے گئے، وہ بھی صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ ہے کہ جس میں وہ صحابی نے دیکھا کہ وہ دوسرے صحابی بہت زیادہ بیمار تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تب تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک تم ہجامہ نہیں کروا لیتے. تو دوسرے صحابی نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس میں شفا ہے. اور اگر آپ شفا کے معاملے میں دیکھیں تو زیادہ تر اس میں سر درد، کندھوں میں کھچاؤ، پیروں میں درد، اور اسی طرح مجھے یاد آ گئی ایک اور حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا تھا اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا، اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں درد محسوس کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ سر کے اوپر ہجامہ لگوا دیا. اور ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں زیادہ تر سر درد ہے، کندھوں میں کھچاؤ ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کوئی ایسے مسائل ہیں، تو اس میں الحمدللہ ایک سیشن کے بعد ہی فوری رزلٹ پیشنٹ کو مل جاتے ہیں. بڑی زبردست بات کی آپ نے. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، اوور تھنکنگ، یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکی ہیں اور معاشرے کے اندر شاید ہی کوئی ایسا انڈیویجول ہے جو ان تمام تر چیزوں کو ایکسپیرینس نہیں کر پا رہا ہوتا اور اس کے بعد وہ اس کے پین جو ہے وہ اس کے سر میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس وغیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہجامہ تھیراپی جو ہے وہ کروشیل ہے کہ نہیں؟
جی بالکل، آپ نے جیسی بات کی یہ بالکل اسی طرح کہ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن، انزائٹی بہت زیادہ لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے. اس کی مینلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نماز اور سمجھ لیں کہ پاکی اور ناپاکی سے بھی دور ہیں، جس کی وجہ سے ایسے مسائل زیادہ بنتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوگ اکثر جو میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے. ڈپریشن کے جو لوگ میڈیسن کھاتے ہیں اس میں جو میڈیسن دی جاتی ہے وہ ایڈکشن ہی زیادہ ہوتی ہے. حجامہ میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پوائنٹس ہے اس کے سر کے اوپر لگائے جاتے ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ آپ کے جو وسوسے ہیں یا وہم کا کچھ ایسے معاملے ہیں تو اس کے نکالنے سے پوری باڈی کو، اگر آپ کو جو کنٹرول کر رہی ہو آپ کا دماغ ہے، اس میں جب وہ ڈیڈ سیل آپ کا نکل جاتا ہے تو آپ کی پوری باڈی فریش ہو جاتی ہے اور ڈیٹاکس ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں جو 8-8 10-10 سال سے میڈیسن استعمال کر رہے تھے، لیکن اس میں تھوڑے سے سیشن کو 3-4 کرنے پڑے ہیں، لیکن الحمدللہ کافی اچھے رزلٹس ملے ہیں پیشنٹس کے. نوید مزید یہ بتائیے گا، ایک کنفیوژن ہے کہ کس ایج کے لوگ حجامہ کروا سکتے ہیں، تو کائنڈلی اگر اس حوالے سے آپ رہنمائی کر سکیں لوگوں کی. ہاں جی، ایج کا تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کچھ لوگ جو 8-10 سال کی ایج ہے اس میں بھی کروا سکتے ہیں. اگر آپ زیادہ چھوٹی ایج کی بات کریں جیسے کوئی 5 یا 6 سال کا بچہ ہے، اس میں ہمارا یہ کہ اگر کسی بچے کو کوئی چیسٹ انفیکشن ہے، اسٹومک کا ایشو ہے، تو اس میں صرف ایک کپ لگائیں گے اور وہ بھی سائز میں چھوٹا سا کپ لگائیں گے، وہ زیادہ کپنگ نہیں اس کو کی جا سکتی. اسی طرح جیسے بڑوں میں فائدہ اسی طرح بچوں میں بھی فائدہ دیتا ہے. لیکن وہ ایک جو بہتر معالج ہے جو پنجاب ہیلتھ کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، جس کا کلینک نیشنل کونسل آف طب سے وہ اس کے پاس سرٹیفائڈ ہے. بالکل ظاہری بات ہے، جس نے اناٹومی فزیولوجی پڑھی ہوئی ہے اسے اس چیز کا علم ہے کہ کتنے پوائنٹس کس بندے کو لگانے اور کب اتارنے اور کتنے لگانے ہیں. اور اگر سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کلینک میں وزٹ کرنے سے پہلے دیکھیں پنجاب ہیلتھ کمیشن سے رجسٹرڈ ہے وہ بندہ، آتا ہے کوئی ایکس تو نہیں ہے. اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ بڑا پڑا ان چیزوں سے. اور جو معالج ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جس نے اسٹڈی کی ہوئی ہے وہ ایک بہتر طریقے سے بندے کو گائیڈ کر سکتا ہے، اور چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس میں وہ پھر اچھی طریقے سے اس کے جو بھی مسائل ہیں اس میں وہ پوائنٹس لگا سکتا ہے. بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ جب بھی آپ حجامہ تھیراپی کی طرف جائیں تو ایڈنٹیفیکیشن لازمی طور پہ کریں کہ آئیدر جس ادارے سے آپ وہ کروانے جا رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں، اور جو فزیشین آپ کو ٹریٹمنٹ دے گا آئیدر اس کی اسٹڈیز بھی اس کے ریلیونٹ ہے کہ نہیں. اور یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو کسٹمر اگر بفار دا ٹائم ان چیزوں کو دیکھ لے تو فیوچر میں جو پرابلمس ہوں گے ان سے وہ فوری طور پہ بچ سکتا ہے. اور ایک اچھی حجامہ تھیراپی اور کپنگ تھیراپی بھی اس کو بولا جاتا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے جو سروسز ہیں وہ اویل کر سکتا ہے. میں مزید یہ جاننا چاہوں گا فیمیلز کے پوائنٹ آف ویو سے، فیمیلز کے جو ڈیزیزز عام طور پہ فیمیلز کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ جو ہے وہ سوٹیبل ہے کہ نہیں؟ فیمیل میں جو سا آپ دیکھیں ہارمونلز جو زیادہ ایشو ہیں، ہاں بالکل ایسی ہے جو ایج کے ساتھ ساتھ چینجز آتی ہیں. اس میں انفرٹیلیٹیز کے مسائل ہیں، پی سی اوز کے مسائل ہیں، تو اس میں بھی الحمدللہ کافی اچھے رزلٹس ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس فیمیل فزیشین موجود ہیں، وہ بھی کوالیفائڈ ہیں. اور الحمدللہ وہ ہمارا کوئی یہاں پہ کلینک 7 سال سے چل رہا ہے اور کافی جو پیشنٹس ہیں کیور ہوئے ہیں حجامہ سے بغیر کسی میڈیسن کے. بہت زبردست بات کی آپ نے. اور ڈائبٹیز کا بہت ایشو پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ جو مرض ہے اب یہ بہت زیادہ پینیٹریٹ ہو چکا ہے. تو جاننا ہی چاہوں گا جو لوگ ڈائبیٹک جو ہیں وہ پیشنٹس ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے حجامہ تھیراپی کیسی ہے؟ سر ان کے لیے بہت بہترین ہے. سب سے مینلی چیز ہے یہ حجامہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کو نیچر کے قریب ہی لے کے جاتا ہے کہ آپ کا جو ٹاکسنز ہے اس کو پیوریفائڈ کرتا ہے. اور ہم پیشنٹ کو بھی یہی تجویز کرتے ہیں کہ وہ نیچر کے جتنا قریب رہیں گے تو وہ بیماریوں سے بچے رہیں گے. آج کل ہم نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے فاسٹ فوڈ ہے، جنکس فوڈ ہے، وہ ایسے گھی آ گئے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ اس طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں، 600 ڈگری ٹیمپریچر پہ پکایا جاتا ہے جو انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اوریجنل چیزیں جو آپ کو آرگینک فوڈ ہے وہ یوز کریں اور ساتھ ہی حجامہ کروائیں، نیچر کے قریب رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. بڑی زبردست بات کی آپ نے. اور ایک اور چیز ہے جو ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جدید دور کے جدید مسائل ہیں اور جدید مسائل کا حل جدید انداز ہی میں ممکن ہے، اور ہر فیلڈ کے اندر ہم جدت کو دیکھتے ہیں. تو کیا حجامہ تھیراپی کے اندر بھی جدید دور میں کوئی جدت آئی ہے؟ جی بالکل کافی زیادہ جدت آئی ہے. اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حجامہ کیا جاتا تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس دور میں جو معالج ہوتا تھا وہ گائے کا جو سینگ ہوتا ہے اس کو کھوکھلا کر لیا جاتا تھا آگے سے اور پیچھے سے، اور حجامہ کرنے والا اس کو منہ سے سا کیا کرتا تھا. ابھی جو سا ہے جو کپنگ ہے ڈسپوزیبل ہم یوز کرتے ہیں، چائنا سے آتے ہیں، پاکستان میں بھی تیار ہو رہے ہیں. اس میں ڈسپوزیبل کٹس ہوتی ہیں، گنز ہوتی ہے،
اس کو ویکیوم گن کے ذریعے ہم ٹائٹ کرتے ہیں. پہلے آپ کو بتایا کہ وہ جو سکشن ہوتی تھی وہ منہ کے ساتھ کیا جاتا تھا, جو طبیب ہوتا تھا منہ سے سک کر کے, اور اس طرح جو لوہے کا ہوتا تھا اس کے ساتھ نارمل سے اسکریچ لگائے جاتے تھے. اور یہ بھی جیسے میں نے ابھی اسکریچ کی بات کی تو تھوڑا سا میں نے آپ کو دیکھا تو اسکریچ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ ہجامہ میں کٹ لگائے جاتے ہیں, تھوڑے سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار کٹ لگیں گے, درد ہوگی کافی. بیسیکلی یہ اسکریچ ہوتے ہیں, جیسے آپ دیکھیں کہ ایک پنجابی میں جیسے کھروچ کہتے ہیں نا, کھروچ نارمل سی, اس طرح کی کھروچ ہوتی ہے. کھروچ میں کتنی درد ہوتی ہے آپ کو, بالکل نارمل سی. اسی طرح نارمل سے اسکریچ لگائے جاتے ہیں آپ کی اسکن کے اوپر. اور جب آپ کو ویکیوم کپ لگایا جاتا ہے تھوڑی دیر لگانے کے بعد, ڈرائی کپنگ جس کو بولا جاتا ہے, وہ لگانے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں 5 سے 7 منٹ کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پوائنٹس ہوتے ہیں, جو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں, وہ ویکیوم آپ کی باڈی میں سے ٹاکسنس کو, جو آپ کی کیپلریز ہوتی ہیں اس میں سے آپ کی اپر لیئرس تک اس کو کھینچ لیتا ہے. اور پھر نارمل سے وہ اسکریچز لگانے کے بعد وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کپ لگائی رکھیں گے تو وہ گھنٹہ نکلتا رہے گا, اتنا نہیں ہوتا. مطلب کہ جتنا وہ ٹاکسنس ہوگا باڈی میں اتنا ہی نکلے گا. مطلب کہ ایک پیشنٹ کا سمجھ لیں کہ ایک کپ ہے تو بعض کا 25% فل ہوتا ہے, بعض کا 20%, بعض کا 50%, جتنا مسائل ہوگا اسی ہی حساب سے وہ اس میں بلڈ وہ بلیڈ ہوتا ہے. یہ بتائیے گا ہجامہ تھیراپی کی پروموشن کے حوالے سے گورنمنٹ پاکستان, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جو ہجامہ جو تھراپسٹ ہیں یا ہجامہ جو فزیشنز ہیں ان کے بھی لازمی طور پہ ان کے اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے تاکہ ان سروسز کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے؟ ہاں جی, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس طرح کا لازمی ہونا چاہیے. اصل میں جو آپ نے بات کی ہے مختلف ہاسپٹلس میں, اس میں لازمی یہ چیزوں کو ہونا چاہیے, لوگوں تک یہ چیز پہنچنی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے اگر آپ مختلف چینلز پہ دیکھتے ہیں یا ویڈیوز وغیرہ, تو ہمارا یوٹیوب چینل بھی, اس میں الحمدللہ پیشنٹس کے لگانے کے بعد کافی افاقہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے آپ کی باڈی میں. بڑی زبردست یہ ایک تھیراپی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہم سنتے ہیں کہ آج کی سائنس, آج کی میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, لیکن ہر جو بھی میڈیسن ہم انٹیک کرتے ہیں اس کے کہیں نہ کہیں پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو لازمی طور پہ بیئر کرنا پڑتے ہیں. لیکن ہجامہ تھیراپی کے آج کے دور میں بھی جب اتنی جو ہے وہ جدید چیزیں یوز کی جا رہی ہیں ہجامہ تھیراپی کے اندر, اس کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور یہ بڑی خوش آئند اور بڑی زبردست چیز ہے جو یقیناً انسان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لاتی ہے. لیکن یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ شاید ہجامہ تھیراپی کے اندر کٹس لگائے جاتے ہیں اور آپ کو زخمی کر دیا جاتا ہے, اس وجہ سے جو ایک مینٹلٹی مارکیٹ کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے, ہم ان طرح کی تھیراپیز کو نہیں اپنا پاتے اور ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں. حالانکہ یہ بڑی زبردست ایک چیز ہے. جیسے یہاں پہ ایتھلیٹ وغیرہ اور کرکٹر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگ یہ جو نئے ایتھلیٹس ہیں, کرکٹر ہیں, وہ سبھی کروا رہے ہیں. اور زیادہ غیر مسلموں میں زیادہ مقبول ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیکل سوفٹ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ میڈل ہیں, سوئمر ہے, وہ تقریباً کوئی 30 کے قریب اس کے پاس میڈل ہیں. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ ہر سال آپ جیت جاتے ہیں, اس کا کیا راز ہے, اس نے کہا کہ میں ہر 3 ماہ کے بعد ہجامہ کرواتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ ابھی جو نان مسلم ہے اس میں بھی یہ کافی زیادہ وہ لوگوں میں اس کا شعور آ چکا ہے ہجامے کا. یہ علاج ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, اللہ کے نبی تو پوری دنیا کے لیے رحمۃ للعالمین بن کے ہیں, تو یہ علاج بھی تمام تر لوگوں کے لیے ہے. مزید مجھے یہ بتائیے گا نوید صاحب کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ڈیزیزز اب اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں, کون سے پیشنٹس ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے ہجامہ تھیراپی سے؟ جیسے تھیلیسیمیا ہے, جن کا HP لیول آلریڈی ڈاؤن ہے, تو اس میں وہ پرہیز کریں. کوئی پریگننٹ لیڈیز ہیں جن کا لاسٹ منتھ چل رہا ہے, اس میں وہ تھوڑا سا پرہیز کریں. اور بہت چھوٹے یا ویک بچے ہیں تو اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ایسا طبیب لگا سکتا ہے کہ جو سمجھتا ہے اناٹومی فزیولوجی کو. تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں پیشنٹ کا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, اس کا پہلے HP کروا لیتے ہیں کہ HP ڈاؤن تو نہیں ہے آلریڈی, تو پھر اس میں پوائنٹس بھی اس کو 1 یا 2 یا لیور کے جو بھی ہمیں ضرورت کے مطابق ہم لگاتے ہیں وہی بس لگائے جاتے ہیں. بالکل بڑا زبردست آپ نے یہ بات کی, تاکہ جو لوگ ان مسائل سے دوچار ہیں وہ ان تمام تر ایکٹیویٹیز سے دور رہیں, تاکہ مزید جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ اس کے نہ ان کو ہو جائیں اور ان کے پرابلمس جو ہیں وہ مزید نہ انکریز ہو جائیں.